بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا، چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کا مقام اور اس کی عظمت۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عین عبادت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سند کے طور پر یہ آیت پڑھی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو اور مانگو، میں قبول کروں گا اور تم کو دوں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے متکبرانہ روگردانی کریں گے، ان کو ذلیل اور خوار ہو کر جہنم میں جانا ہوگا۔ اصل حدیث صرف اتنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عین عبادت ہے۔ غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا منشا یہ ہے کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ بندے جس طرح اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے لیے دوسری محنتیں اور کوششیں کرتے ہیں، اسی طرح کی ایک کوشش دعا بھی ہے، جو اگر قبول ہو گئی تو بندہ کامیاب ہو گیا اور اس کو کوشش کا پھل مل گیا، اور اگر قبول نہ ہوئی تو وہ کوشش بھی بیکار نہیں ہوگی، بلکہ دعا کی ایک مخصوص نوعیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ حصول مقصد کا ایک مقدس عمل ہے۔ یعنی مقصد کو حاصل کرنے کا دعا ایک مقدس عمل ہے، جس کا پھل اس کو آخرت میں ضرور ملے گا۔ اگر دنیا میں نہ مل سکا تو کوئی بات نہیں ہے، آخرت میں اسے ضرور مل جائے گا۔ جو آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سند کے طور پر تلاوت فرمائی، اس سے یہ بات صراحتاً معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا عین عبادت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے اور عبادت کا جوہر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے یہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ بہتر نہیں، دعا سے زیادہ عزیز نہیں۔ جب یہ معلوم ہو چکا کہ دعا عبادت کا مغز اور جوہر ہے اور عبادت ہی انسان کی تخلیق کا اصل مقصد ہے،
تو یہ بات خود بخود متعین ہو گئی کہ انسانوں کے اعمال اور احوال میں دعا ہی سب سے زیادہ محترم اور قیمتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت دعا کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ کو سوالوں اور دعاؤں میں سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندے اس سے عافیت کی دعا کریں، یعنی کوئی دعا اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ محبوب نہیں۔ عافیت کا مطلب یہ ہے کہ تمام دنیاوی اور اخروی اور ظاہری اور باطنی آفات اور بلیات سے سلامتی اور تحفظ۔ تو جو آدمی اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتا ہے وہ برملا اس بات کا اعتراف اور اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور کرم کے بغیر وہ زندہ اور سلامت بھی نہیں رہ سکتا، اور کسی چھوٹی یا بڑی مصیبت اور تکلیف سے اپنے کو نہیں بچا سکتا۔ بس ایسی دعا اپنی کامل عاجزی اور بے بسی اور سراپا محتاجی کا مظاہرہ ہے، اور یہی کمال عبدیت ہے۔ اس لیے عافیت کی دعا اللہ تعالیٰ کو سب دعاؤں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری بات حدیث میں یہ فرمائی گئی ہے، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، یعنی جس کو دعا کی حقیقت نصیب ہو گئی اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا آ گیا، اس کے لیے رحمت الہی کے دروازے کھل گئے۔ دعا دراصل ان دعائیہ الفاظ کا نام نہیں ہے جو زبان سے ادا ہوتے ہیں، ان الفاظ کو تو زیادہ سے زیادہ دعا کا لباس یا قالب کہا جاتا ہے۔ دعا کی حقیقت انسان کے قلب اور اس کی روح کی طلب اور تڑپ ہے۔ حدیث پاک میں اس کیفیت کے نصیب ہونے ہی کو باب دعا کے کھل جانے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جب بندے کو وہ نصیب ہو جائے تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل ہی جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو رحمت کے دروازے کھل جانا نصیب فرمائیے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے نہ مانگے اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو سوال نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہو۔ ماں باپ تک کا یہ حال ہوتا ہے، اگر بچہ ہر وقت مانگنے اور سوال کرنے میں لگ جائے تو وہ بھی غصہ ہو جاتے ہیں، چڑچڑا جاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا رحیم اور کریم اور بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ جو بندہ اس سے نہ مانگے وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور مانگنے پر اسے پیار آتا ہے۔ اوپر حدیث گزر چکی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں بندے کا سب سے عزیز اور قیمتی عمل دعا اور سوال ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگو، یعنی دعا کرو کہ وہ فضل و کرم فرمائے، کیونکہ اللہ کو یہ بات محبوب ہے، پسند ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور مانگیں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید رکھتے ہوئے اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلا اور پریشانی کو اپنے کرم سے دور کر دے گا، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، کیونکہ اس میں عاجزانہ اور سائلانہ طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کار آمد اور نفع مند ہوتی ہے، اور ان حوادث میں بھی جو نازل ہو چکے ہیں اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے، بس اے اللہ کے بندو دعا کا اہتمام کرو۔ مطلب یہ ہے جو بلا اور مصیبت ابھی نازل نہیں ہوئی بلکہ اس کا صرف خطرہ اور ڈر ہے، اس سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، انشاءاللہ نفع مند ہوگی۔ اور جو بلا یا مصیبت نازل ہو چکی ہے اس کے
دفعیے کے لیے، اس کو دفع کرنے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ دعا بھی نافع ہوگی، نفع دے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما کر عافیت نصیب فرمائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پروردگار میں بدرجہ غایت حیا اور کرم کی صفت ہے۔ جب بندہ اس کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو شرم آتی ہے کہ ان کو خالی ہاتھ واپس کر دے، کچھ نہ کچھ عطا فرمانے کا فیصلہ ضرور فرماتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جو تمہارے دشمنوں سے تمہارا بچاؤ کرے اور تمہیں بھرپور روزی دلائے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ سے دعا کیا کرو رات میں اور دن میں، کیونکہ دعا مومن کا خاص ہتھیار ہے، یعنی اس کی خاص طاقت ہے۔ دعا دراصل وہی ہے جو دل کی گہرائی سے اور اس یقین کی بنیاد پر ہو کہ زمین اور آسمان کے سارے خزانے صرف اللہ تعالیٰ کے قبضے اور اختیار میں ہیں، اور وہ اپنے در کے سائلوں اور مانگنے والوں کو عطا فرماتا ہے، اور مجھے اسی وقت ملے گا جب وہ عطا کرے گا، اس کے در کے سوا میں کہیں سے نہیں پا سکتا۔ اس یقین اور اپنی سخت محتاجی اور کامل بے بسی کے احساس سے بندے کے دل میں جو خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس کو قرآن مجید میں اضطرار سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ دعا کی روح ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ کوئی بندہ جب اس اندرونی کیفیت کے ساتھ کسی دشمن کے حملے سے یا کسی دوسری بلا سے اور آفت سے بچاؤ کے لیے یا وسعت رزق یا اس قسم کی کسی دوسری عام خاص حاجت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرے تو اس کریم کا عام دستور ہے کہ وہ دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس لیے بلا شبہ دعا ان بندوں کا بہت بڑا ہتھیار ہے جن کو ایمان اور یقین کی دولت اور دعا کی روح اور حقیقت نصیب ہو۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔